24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل فرما دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ میرے بارے میں، بضر تکلیف کا، هل ہن کاشفات ضری، کیا یہ دور کر سکتے ہیں اس تکلیف کو، او ارادنی برحمہ، یا اگر ارادہ کرے وہ میرے بارے میں رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ روک سکتے ہیں اللہ کی رحمت کو۔ قل فرما دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض عقلی دلائل کے ذریعے اپنی توحید کو سمجھایا۔ فرمایا کہ اے میرا نبی، ان مشرکین سے آپ پوچھئے کہ کائنات کا خالق کون ہے، کائنات کو، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو مکے کا مشرک بھی یہی کہتا تھا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ جب ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ ہے تو پھر دوسروں کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ کریم نے دوسرے انداز میں سمجھایا۔ فرمایا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے کس کام آ سکتے ہیں؟ بھلا وہ کسی کام بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر فرمایا نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان میں سے کیا اس تکلیف کو دور کوئی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اسی طرح اگر اللہ مجھے اپنی کوئی رحمت دے دیں، کوئی نعمت دے دیں، تو کیا یہ معبودان باطلہ اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں روک سکتے۔ ان کو تو اپنی ہی خبر نہیں کہ وہ کسی اور کی کیا مصیبت دور کر سکیں گے، یا اللہ کی رحمت کو کیسے روک سکیں گے؟ بھلا ان میں طاقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم ذرا غور تو کرو، مکہ کے مشرک تو عجیب لوگ
اب خود بندہ آٹے سے، پتھر سے، مٹی سے وہ بت بنائے اور انہیں خدا سمجھے کہ ہمارا مشکل کشا یہ ہے، ان کی عقل کہاں گئی؟ اور فرمایا کہ جب دیکھو ان سے پوچھو تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو فرمایا پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نظر و نیاز ان کے ناموں کی کیوں چڑھاتے ہو؟ منت منوت کیوں مانتے ہو ان کی؟ اللہ کے غیر کے علاوہ کی کسی قسم کی عبادت کرنا جائز نہیں، سجدہ غیر کو کرنا بھی جائز نہیں، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت کا ہو۔ شریعت محمدی میں کسی اور چیز کا سجدہ کرنا حرام اور ناجائز ہے، سجدہ حق ہے صرف رب کریم کا۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا اے نبی ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، لیکن ضدی آدمی کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ ان کی ایک ہی بات تھی، ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے۔ اس لیے انسان کو دین کے معاملے میں ضد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا علم ہے کہ ہم قرآن اور شریعت کے مقابلے میں اپنی ضد پہ قائم رہیں۔ اس لیے اس آیت سے سبق ہمارے لیے بھی یہی ہے، اپنی رسموں کو چھوڑو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ مشرک بھی کہتے تھے ضرور اللہ نے پیدا کیا۔ قل فرما دیجئے افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ میرے بارے میں، بضر، کسی تکلیف کا، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا ہے یہ دور کرنے والے اس تکلیف کو، او ارادنی برحمت، یا ارادہ کرے میرے بارے میں اللہ رحمت کا، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا ہیں یہ روک سکتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ قل فرما دیجئے میرا پاک نبی، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کیا، میری ہر مشکل میں مدد کرنے والا اللہ، اس لیے میں نے بھی اپنے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ۔ آقا نے فرمایا جو انسان لوگوں میں طاقتور بننے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لوگوں میں طاقت والا بننا چاہتے ہو، آقا نے فرمایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ قوت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو اس بندے کو لوگوں میں عزت ملے، وقار ملے، شان ملے، فرمایا وہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔
اور توکل کیا ہے؟ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہی توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری سبب انسان اختیار کرے، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑے۔ نتیجے پر، اسباب پر بھروسہ نہ کرے انسان کہ بس میں نے یہ کام کر لیا اب اگلا کام ہوگا، بلکہ انسان کا کام یہ ہے کہ ظاہری سبب اختیار کرے۔ یہاں سے مثلاً اس نے کسی دوسرے ملک یا شہر جانا ہے، کرائے کا، سیٹ کا بندوبست کرے۔ اب بندہ اسباب یہ اختیار کرتا ہے، اب یہ نہ کہے کہ میں نے کر لیا اب میں پہنچ بھی جاؤں گا، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑے، وہ پہنچائے یا نہ پہنچائے مرضی اس کی ہے، ہمارا جتنا کام بنتا تھا ہم نے یہ کر دیا، تو یہ توکل ہے۔ اور یہ نہ ہو انسان بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہے، بس جی سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ جہالت ہے۔ یمن کے لوگ بھی آج کے لیے نکل پڑتے، گھر سے کچھ بھی نہ لے کے جاتے، نہ کرایہ، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ بھی، اور کہتے، لوگ پوچھتے کیوں نہیں لے؟ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ توکل نہیں یہ تعطل ہے، یہ بیوقوفی والے کام ہیں۔ پھر راستے میں جاتے تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، فرمایا یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرو، بیمار ہو گئے علاج کرواؤ، لیکن یہ نہ کہو کہ بس میں علاج کرواؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، بلکہ وہ نتیجہ رب کی ذات پہ چھوڑو۔ وہ اللہ صحت دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ گولی پر یا ڈاکٹر پر انسان جو ہے وہ توکل نہ کرے کہ بس یہی ٹھیک کرے گا۔ تو فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر ہر معاملے میں توکل اختیار کریں۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، اے میرا پاک نبی آپ اس قوم سے کہہ دیجئے، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حق کھول کر لوگوں تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، ساری باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، اور تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہاری اپنی مرضی، عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، میرا جو کام سمجھانا تھا میں سمجھا چکا۔ ان قریب تمہیں میرے اور اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا عمل غلط تھا، پھر تمہیں اس بات کا علم ہوگا۔ رسوا کر دینے والا جس وقت عذاب آئے گا تو وہ ہم دیکھتے ہیں کس پر آتا ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہوا کہ تم جلدی کر رہے ہو، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا، صرف مرنے کی دیر ہے، پھر پتہ چل جائے گا۔ تم میری نصیحتیں نہیں سنتے تو نہ سنو، ان قریب پتہ چل جائے گا یہ عذاب۔ چونکہ کافر کہتے تھے معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نبی پاک کو کہتے جھوٹے ہیں، اور فرمایا کہ پتہ چل جائے گا کہ عذاب اللہ کا کس پہ آ رہا ہے۔ فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرما دیجئے یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ، کس پر آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، جو سے رسوا کر دے، ویحل علیہ، اور کس پر اترتا ہے، عذاب مقیم، دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کی، علیک آپ پر، الکتاب، کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اتاری ہے۔
یہ قرآن سچی کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں نے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان رکھا، کاش کہ لوگ فرمایا اس کو سمجھ لیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ ہر گھر میں قرآن کی تعلیم عام ہو۔ آج مجموعی طور پر ہمارے ملک میں دیکھا جائے 1% لوگ قرآن کو سمجھنے والے ہیں، 99% لوگ قرآن سے دور ہیں، سمجھ نہیں ہے قرآن کی۔ اور آج ہمارے ہاں بھی ہمارے بچے صرف ناظرہ قرآن ختم کروایا، بس پھر ختم، پھر بچے قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے، قرآن سے رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن کریم بھی پڑھائیں اور ختم نہ کروائیں، ساری زندگی کم از کم بچوں کا تعلق قرآن کے ساتھ رہے، کامیابی تب آئے گی۔ تو فرمایا جس نے اس قرآن سے رہنمائی لی فمن اعتدی فلنفسی، جس نے اس قرآن سے رہنمائی لی اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، اس بندے کی اپنے ہی لیے ہے، اس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور جس نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہ ہوا، اور فرمایا اس گمراہی کا وبال بھی کسی اور پر نہیں، اسی کی ذات پر ہی ہوگا۔ یاد رکھیں یہ قرآن صرف علماء کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ہے، اس کا سمجھنا لازم ہے۔ اللہ کریم نے صحت دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، قدر کر لو، اور بعد میں تو اس کی قدر آئے گی، لیکن بعد میں مرنے کے بعد فائدہ کچھ نہیں۔ ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھ کے 100 نفل پورے کرتا ہے، لیکن آپ ایک آیت قرآن کی ناظرے کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں، آپ کا یہ ایک آیت سیکھنا ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اور آج اگر کوئی رات کو 2 نفل پڑھے اس کو تو دیندار سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں جی بڑا عبادت گزار ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھے اس کو عبادت گزار نہیں سمجھتا، اور قرآن نفلی عبادتوں میں سب سے بڑھ کر عبادت ہے، اس عبادت کے ساتھ کوئی عبادت نہیں لگتی نفلی میں سے۔ اور جو بندہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ ترجمے کے ساتھ سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو 1000 رکعت نماز سے افضل اجر ملتا ہے۔ 1000 رکعت نفلی نماز، اور ہم میں سے کون کتنی پڑھتا ہے نوافل نفلی نمازیں؟ تو یہ آپ جو تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے ہیں، اخلاص پیدا کریں اللہ کی رضا کے لیے، یہ آپ کا چلنا بھی مبارک ہے، اس پہ بھی اللہ نیکیاں دیتے ہیں۔ اور 1-2 آیات کے جو مسائل سمجھ آئے، ایک مسئلہ دین کا سمجھ آ گیا، 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرنے سے مجھے یہ افضل ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت سیکھ لوں، قرآن کی ایک آیت کا مسئلہ سیکھ لوں، فقہ کا ایک مسئلہ سیکھ لوں، پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو اس چیز کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نہیں کہ وقت ملا تو آگے، نہ ملا تو نہ آئے، تو بہرحال پہلے اس کو وقت دیں، اس کی حاضری یقینی ہو۔ باقی انسان ہے، بیماری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جیسے بھی ہو۔ بعض ہمارے ایسے بزرگ تشریف لاتے ہیں، بڑی مشکل سے سانس کی بیماری 2-4 بزرگ ایسے ہیں، فرماتے ہیں بڑی مشکل سے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ ان کے آنے کی وجہ سے ہم سب کے حال پہ بھی اللہ رحم فرمائے گا۔ اس مشکل اس میں آنا، ان کی مشقت برداشت کرنا قرآن کے لیے، انشاءاللہ ایسے بزرگوں کی وجہ سے ہم سب کی بھی اللہ نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے قرآن کی محبت سب سے بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں اگر ہو جائے، دین کے جس شعبے کے ساتھ لگے رہو دین کے شعبے کے ساتھ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر نازل کی کتاب
لوگوں کے لیے نازل کی، بالحق کے اللہ فرماتے ہیں سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کی۔ فمن اہتدی فلنفسی، پس جس نے ہدایت پائی تو اپنے نفس کے لیے پائی۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، پس یقیناً اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان پر کار ساز نہیں ہیں۔ فرمایا یہ آخری آیت کے حصے میں نبی پاک کی ذمہ داری کو بیان کیا کہ اے میرا نبی، آپ کی ذمہ داری صرف بات کا پہنچا دینا ہے، لوگوں کو نصیحت کی بات پہنچا دو، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں کہ آپ نے ان کو ضرور جنت میں پہنچانا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اللہ نے فرمایا آپ سے جہنمی لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے میرا پیغام نہ پہنچایا، لوگوں کو نصیحت کی بات نہ پہنچائی، تو پھر بعض پرس ہوگی کہ آپ نے پیغام کیوں نہ پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے تو پیغام پہنچانے میں بھی حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب